آپ لوگوں کے لیے سر کتنا سرپرائزنگ تھا کل جب یہ خبر ملی کہ ایک گرینڈ الائنس کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، بلکہ اب تشکیل پا چکا ہے باضابطہ طور پر، کیونکہ جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ ہم میڈیا والوں کو بھی کوئی خاص خبر نہیں تھی اس بات کی کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے کل، اس میں کوئی چیز تو اس الائنس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی انٹری ہے، باقی چیزیں تو وہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ گرینڈ الائنس کا اعلان ہو چکا ہے، آپس میں ان کے مذاکرات ہو چکے ہیں، ساری باتیں۔ اب اس میں کچھ دیگر لوگ شامل ہو چکے ہو گئے جو الیکشن کسی وجہ سے نہیں جیت سکے تھے، اس میں کچھ الیکشن نہ جیتنے والے، کچھ موسن کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کا اشارہ عوام پاکستان پارٹی کی طرف تو نہیں ہے سر، آپ نے موسن کچھ کا لفظ استعمال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب کے جس بیان کو آپ نے کوٹ کیا، ان کی تمام تر عزت جو ہے اور احترام اپنی جگہ، لیکن اگر اس حکومت کو حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو اور اس الائنس کو 26ویں آئینی ترمیم کرنے کا حق حاصل تھا، جس میں کہ شریک تھے تحریک انصاف بھی اس ساری بات چیت میں شریک رہی، نہ صرف شریک رہی بلکہ انہوں نے نوٹ دیا مولانا صاحب کو بھی، مولانا صاحب کے ریفرنس سے شریک رہی، انہی کا گھر سرگرمیوں کا مرکز تھا، ہم بھی جاتے تھے، وہ بھی وہاں پہ آتے تھے۔ جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تحریک انصاف کی اور مولانا صاحب کی پریس ٹاک، اور پھر اس میں وہ تو چلیں پیچھے ہٹ گئے، لیکن جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ سٹوڈ بائی دی ورڈز اور 26ویں آئینی ترمیم کرائی۔ تو اب یہ اگر 26ویں ایک آئینی ترمیم کرنے کے لیے اس وقت جو حکومت تھی اس کو جو ہے اخلاقی مینڈیٹ حاصل تھا، تو اب کیا راتوں رات ہو گیا کہ اس کو چلے میں یہ نقطہ بھی اٹھاتی ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ دوسرا ایک جملہ اور اسی طرح الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ کوئی، یا تو اگر حکومت نے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کیا ہوا ہے اور سٹریچ کیا ہے الیکشن کمشنر کو، اور کوئی الیکشن فوراً آگے نظر آ رہے ہیں، تو پھر تو حکومت کا قصور ہے، لیکن یہ اسی آئین کا اور اسی قانون کا حصہ ہے جس کے تحت جب تک نیا تعینات نہیں ہوتا، اور پچھلے تجربے کی روشنی میں ہے جب حکومت اور اپوزیشن کسی پہ کنسنسس نہیں کر رہے تھے اور الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کی روشنی میں یہ ترمیم کی۔ چلے آپ نے 26ویں ترمیم کا جو نقطہ اٹھایا وہ تو میں رکھوں گی، لیکن مجھے تھوڑا سا آئی ایم سرپرائزڈ کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ الائنس میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اس الائنس میں آنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، پتہ نہیں آپ نے کیوں شاید اس بات کو اتنا رجسٹر نہیں کیا یا کیجول لیا، لیکن آئی کم بیک ٹو یو سر۔ میں تھوڑا نعیمہ صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں راجہ صاحب، کیسے رسپونڈ کریں گی اس کو آپ نعیمہ صاحبہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی حکومت ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ کس طریقے سے ایک جائز حکومت تھی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ تمام تر جو بھی آپ سپورٹ کر سکتے تھے آپ نے کیا، اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ اب اس حکومت کو حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، شروع دن سے چاہے 2018 کے الیکشن ہو چاہے یہ الیکشن ہو، شروع دن سے ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت شروع دن سے کہا، 2018 کا الیکشن تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اسمبلی میں ووٹ ہی نہ لیا جائے، لیکن چاہے ظاہر میجورٹی کا فیصلہ تھا اسمبلی میں بیٹھنا پڑا، چاہے یہ الیکشن ہے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ یہ 47 کا جس طرح ایک الیکشن پہ تھا، اس سے پہلے آر او کے الیکشن تھا، پھر آر ٹی ایس کا الیکشن آیا، اس کو 47 کا، تو آخر ہم کب تک ہر الیکشن پہ اسی طرح سوال اٹھاتے رہیں گے؟ ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کب تک نہیں ملیں گے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن پہ مولانا صاحب نے کلیئرلی کہا تھا کہ ان کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کا کام پورا ہو گیا ہے۔ ہمیں بالکل اس سے ایگری ہے کہ 26ویں ترمیم میں ان کو وہ آئینی سپورٹ مل گیا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے تب تک۔ لیکن وہ کیوں دی، وہ سپورٹ کیوں دی؟ سوال کریں نا راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سپورٹ کیوں دی؟ اگر ہم جائز حکومت ہی نہیں تھے تو پھر ایسی سپورٹ کیوں پرووائڈ کیا آپ لوگوں نے؟
دیکھیے وہ ہم نے اس لیے سپورٹ کیا نا، 26ویں ترمیم سب کے سامنے ہے کہ اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو جس طرح یہ لوگ 26ویں ترمیم لا رہے تھے تو اس سے ملک کو اور بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو ترمیم یہ لوگ لا رہے تھے تو انہوں نے تو آئین کا خلیہ ہی بگاڑنا تھا، اس کا جو ملک کو نقصان ہونا تھا، انہوں نے تو ان کو پھر ڈائریکٹ 5 سال انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں دینا تھا۔ اگر صرف میں الیکشن کمیشن کی بات کر لوں، اب تو ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ رہیں گے، جب تک یہ لوگ نیا الیکشن کمیشن تعینات نہیں کر رہے۔ اب جب رات کو مولانا صاحب لکھا ہے، مولانا صاحب نے کلیئر کرتا ہے کہ اب اخلاقی طور پر ظاہر ہے اب اس الیکشن کمیشن پہ اتنے زیادہ سوالات اٹھ چکے ہیں تو اب اخلاقی طور پر ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے اور نیا الیکشن کمیشن کا جو طریقہ کار ہے مشاورت کر کے نیا الیکشن تعینات کر دینا چاہیے۔ کیا قباحت ہے؟ چلے جہاں سے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا نقصان تو خیر ابھی بھی کافی ہو رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید اس سے زیادہ ہوتا اگر آپ لوگ بیچ میں نہ پڑتے اس معاملے کے بارے سے۔ تیمور کو گفتگو میں شامل کر لوں، میں یہ 26ویں ترمیم والا سوال بھی رکھتی ہوں آپ کے سامنے، لیکن پہلے ذرا یہ کہیے گا تیمور کہ آپ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کو کتنی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی مزید ہو گئی ہے، بڑھ گیا آپ کا حوصلہ؟ کیونکہ آئی نو کہ آپ لوگ بھی اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ جب اسٹریٹ پاور کی بات آتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک اور طرح کی اسٹریٹ پاور ہے اور ان کا آپ لوگوں کی طرف آنا پلڑا بھاری تو ہوا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں اس پہ کہوں گا کہ یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، جو 26ویں آئینی یا غیر آئینی ترامیم کی جب بات ہوئی تب بھی مولانا صاحب نے بڑی سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا اور سب کو ساتھ لے کے چلے، اور انہوں نے کافی واٹر ڈاؤن کیا۔ جو حکومت کے پہلے ڈرافٹ تھے وہ تو کافی خطرناک تھے، ان میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ اب بھی وہ جو آگے معاملات لے کے چل رہے ہیں وہ ظاہر خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، اور نہ صرف وہ میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل کھوکر صاحب پہلے ہی بہت آپ سب کے شوز کے اوپر بہت آواز اٹھا رہے ہیں اسلام آباد کے حلقوں سے متعلق، تو ان سب لوگوں کا اور باقی دوستوں کا اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھا ہونا تو یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے خوش آئند بات ہے۔ ہم تو یہ کہتے آئے ہیں کہ جی ہمارا، اور پھر 8 فروری کی اینیورسری اب چند دن دور ہے، کہ ایک مینڈیٹ چرایا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے جیسے کا جس کا صرف 104 ووٹوں کا ملک کا کم ترین فرق تھا فارم 47 کے مطابق بھی ایک این اے کے حلقے میں، آج تک ریکاؤنٹ نہیں ملا۔ انہی الیکشن کمیشن نے ہماری اپیلوں پہ، درخواستوں کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ پھر جو الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ چلا اور ابھی بھی چل رہا ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو باقی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی یا سیاسی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک ایسی حکومت ہے اس وقت جو بغیر مینڈیٹ کے ہے۔ ان کے اندر بھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ کبھی پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پیچھے ایک جماعت کی حکومت رہ جاتی ہے جس کی کتنی سیٹیں۔ یہ جو بات آپ کریں گے تیمور، یہ معاملات تو پھر ہر جگہ پر ہے نا، ہمیں تو خیری پاکستان تحریک انصاف کے اندر کا نہیں سمجھ آتا کہ کون کس کے ساتھ ہے، اور ایک کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے دوسرا کوئی اور، تو آئی تھنک یہ والی کنفیوژنس تو چلتی رہتی ہیں۔ لیکن میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، یہ جب آپ الائنس کی بات کر رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی اٹ ورکنگ یا پیننگ آؤٹ ان دا فیوچر؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان جب ہم بات کرتے ہیں نا فارم 47 کی گورنمنٹ مینڈیٹ چوری کی، تو وہ تو کے پی کے اندر مینڈیٹ چوری کی بھی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی حکومت ہے۔ دیکھیں ہر طرف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن ہمارے پاس وہاں پہ تیمور جھگڑا اور کامران بنگس جیسے لوگ بھی ہیں، پارلیمنٹیرین جو وزیر بھی رہے، بڑے پاپولر ہیں اپنے حلقوں میں، لیکن وہ پارلیمان تک ان کو نہیں پہنچنے دیا گیا۔ تو بالکل ہر جگہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ سندھ کے اندر کراچی کا حال سب کے سامنے ہے، تو بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہے، بالکل کسی ایک صوبے پنجاب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ خوش آئند ہے، اور یہ سب کو دیکھنا چاہیے، حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس ساری اپوزیشن کی جماعتیں، خاص طور پہ جن کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، انٹلیکچوئل پاور بھی ہے، دیکھیں ہر کسی کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اسٹریٹ پاور سے کام چلنا ہو، اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی میڈیا پہ پریزنس اب کافی ہے، لوگوں کو سننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اسی طرح ایک موومنٹ بنتی ہے، اور یہ نہ بھولیں کہ جب انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی تو اس کی سربراہی بھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے کی تھی۔ میں بالکل یہ سوال راجہ صاحب سے پوچھوں گی کہ جب تک مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں تھے وہ فورس نہیں آئی سامنے نظر، لیکن جب مولانا آئے انہوں نے لیڈ کیا تو پھر اس فورس کے ساتھ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ نکالی گئی، وہ اس کو گھر جانا پڑا۔ تو یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ والے کہ اس طرح کا پریشر اب ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔